السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ دیکھ رہے ہیں تبلیغ دین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت سارے لوگ مشاجرات صحابہ کو ہوا دے کر عوام میں انتشار پھیلاتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ سے مراد صحابہ کے درمیان ہونے والی اختلافات اور ان کے درمیان ہونے والی جنگیں ہیں۔ تو صحابہ کرام کے درمیان ہونے والی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جسے ہم جنگ جمل کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ جنگ حضرت علی اور امی عائشہ کے درمیان لڑی گئی، کیونکہ امی عائشہ نے اس جنگ کے اندر اونٹ پر سوار ہو کے شرکت کی تھی اور عربی میں اونٹ کو جمل کہتے ہیں، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ جمل پڑ گیا۔ اب بہت سارے لوگ اس جنگ کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں جس سے کسی نہ کسی صحابی کی تنقید لازم آ جاتی ہے۔ تو اس جنگ کے حوالے سے مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا ایک ڈیٹیل بیان موجود ہے جس میں انہوں نے تفصیل سے اس جنگ کو ذکر کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رازدار ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فتنوں کے بارے میں باتیں انہیں بتا دی تھی۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے پوچھا تھا کہ میرے بارے میں حضور پاک نے کیا بات ارشاد فرمائی تھی؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا اچھا جب تک میں ہوں فتنے بند ہیں، اچھا ایک بات تو بتاؤ کہ اس دروازے کو کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا حضور پاک نے فرمایا تھا اس دروازے کو توڑا جائے گا۔ تو حضرت عمر کی شہادت کی طرف اشارہ تھا۔ فتنے واقعی اس کے بعد شروع ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے معاملات کے بعد فتنے جا کر شروع ہوتے ہیں۔ میں اس پر ایک بات مزید عرض کروں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت حضرت عمر کے بعد ہے اور یقیناً بعد ہے۔ یہ خلافت شروع ہوئی ہے، اس دور میں وہ بغض رکھنے والا طبقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ خوش نہیں تھا، یعنی یہودی، انہوں نے اپنے بندے تو بھیجنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے، وہ بدلہ لینا تھا کہ جو پیغمبر کے حکم پہ صحابہ نے ان کو بنو قریظہ، قینقاع اور خیبر جیسی بستیوں سے نکال دیا تھا، تو انہیں بدلہ لینا تھا۔ تو انہوں نے ایک بندے کو بظاہر مسلمان کرا کے صحابہ میں داخل کیا جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے۔ یہ عبداللہ ابن سبا یہودی مذہب ہے، بظاہر مسلمان بن کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی خدمت میں آیا ہے، اور یہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا، اور اس نے آ کر دین بدلنے کی ناپاک کوشش کی ہے، ناکام کوشش کی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے عیسائی مذہب کو دیکھیں۔ یہودیوں نے اپنے مخالفین مذہب کو بدلنے کی پرانی سازشیں کر رکھی ہیں۔ عیسائیوں کے ساتھ بھی یہودیوں نے یہی حرکت کی تھی۔ ایک یہودی کو عیسائی بنا کر عیسائیت میں داخل کیا تھا، اس یہودی کا نام پولس ہے۔ یہ پولس عیسائی بن کر داخل ہوا تھا تو اس نے عیسائیوں کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ آج عیسائیوں کو دیکھو نا، وہ دو فرقوں میں بٹ چکے ہیں، ایک فرقے کا نام کیتھولک ہے، ایک کا نام پروٹسٹنٹ ہے۔ پروٹسٹنٹ اور کیتھولک یہ دو فرقے، یہ دو مذہب، یہ دو گروہ علیحدہ علیحدہ بن چکے ہیں، یہ عیسائیوں کے ہیں۔ تو اس سے سمجھ آتا ہے کہ یہودیوں کی یہی سازش تھی۔ تو اسلام کے ساتھ بھی یہی ارادہ کرنا چاہا اور کسی حد تک یہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ انہوں نے عبداللہ ابن سبا کو بھیجا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ سامنے نہ آ سکا، آخر سیدنا عمر شہید ہوئے۔ حضرت عثمان کے دور میں اس نے سازشوں کی ابتدا کی ہے۔ سازشوں کی ابتدا اس نے وہاں سے کی اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام تراشی کی باتیں شروع کی ہیں۔ حضرت عثمان کی زندگی میں الزام لگنا شروع ہو گئے تھے، اقربا پرور ہے، اپنے قریبیوں کو عہدے دیتا ہے۔ قریبی کو عہدہ دینا جرم نہیں ہے اگر وہ باصلاحیت ہو، اس کے اندر صلاحیت موجود ہو، تو بندہ قریبی ہو یا بعیدی ہو جو بھی ہو اس کو عہدہ تو دے سکتا ہے۔ اس طرح کی باتیں۔ آخر اس بندے نے عراق کا سفر کیا ہے، بصرہ کا سفر کیا، یمن کا سفر کیا، مصر کا سفر کیا، مختلف اضلاع پر جا کر ان لوگوں کو اپنا ہم ذہن بنایا اور اپنے جیسے شریر لوگوں سے ایک اتحاد قائم کیا کہ دیکھو خلیفہ وقت بہت ناجائز کام کرتا ہے، کبھی کون سا جھوٹ، کبھی کون سا جھوٹ، کبھی کون سی سازش، کبھی کون سی جو ہے نا مشورہ حضرت عثمان کے خلاف۔ معاملہ چلتا رہا۔ آخر ان نے دن طے کیا کہ دیکھو ہم خلیفہ وقت کے پاس جائیں گے اور جا کر اس سے استعفاء کا مطالبہ کریں گے، اس سے کہیں گے آپ خلافت چھوڑ دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس سے لڑائی کریں گے۔ ایک تاریخ طے ہوئی، یہ بات کب کی جائے؟ اپنے جیسے شریر لوگوں کو ساتھ ملا کر تاریخ طے ہوئی ذوالحجہ کا مہینہ۔ کیوں؟ ذوالحجہ وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان کس عبادت کا سفر کرتے ہیں؟ بولیے کس کا؟
تو مدینے سے سب نے حج پہ چلا جانا ہے، جب ان نے حج پہ جانا ہے تو پیچھے ہمارے لیے وار کرنا آسان ہوگا۔ اور یہ وہی ہوا، یہ لوگ آئے ہیں جب صحابہ کرام حج میں ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب حضرت عثمان سمیت مدینہ میں 17 مسلمان مرد موجود ہیں۔ اندازہ لگے انہوں نے وقت کون سا ڈھونڈا ہے۔ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے، یہ ایک دل خراش چیپٹر ہے۔ مجھے ہر سال استاذی کی طرف سے حکم ہے، میں اس کو پڑھاتا ہوں، میں ہر دفعہ آج بھی دعا مانگ کے آیا ہوں کہ اللہ میری منہ سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے کہ کس صحابی کا تختیہ ہو جائے، میں کس کو غلط قرار دے دوں۔ یہ انتہائی سینسٹیو میٹر جسے کہتے ہیں نا، ایک حساس مضمون ہے۔ تو اس نے وہ دن طے کرائے اور یہ ان دنوں میں آ کر بیٹھ گئے۔ یہ بلوائی آئے ہیں، بلوائی کا معنی باہر کے لشکر، انہوں نے آ کے مدینہ کا گھیراؤ کیا ہے، مختلف قسم کے اعتراضات لے کر آئے ہیں۔ ان میں ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ ہمارا خلیفہ، ہمارا گورنر جو ہے، تو حضرت عثمان نے ایک بندے کو خط دے کر کہا جاؤ اس کی گردن اتار دو، اور انہوں نے جھوٹی موٹی وہ خط بھی حضرت عثمان کا جھوٹا اپنے پاس لکھا ہوا تھا۔ یہ آخری حربہ تھا، یہ سارے حربے اٹھا کر سیدنا عثمان غنی کی حکومت گرانے کے لیے آئے ہیں، اور وہیں سے پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے اختلاف شروع ہوتا ہے۔ یہ خلیفہ وقت منتخب اسلامی امیر المؤمنین سے خلافت کے استعفاء کا مطالبہ کرتے ہیں، ورنہ لڑائی فساد کی بات ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ حضرت عثمان کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت علی اور حضرت عثمان تو ہم زلف ہے نا، بھائیوں جیسا تعلق تھا۔ ان کے پاس حاضر ہو کہ امیر المؤمنین اجازت دیجیے، آپ ایک اجازت دیں، ہمارے ہاتھ میں تلواریں ہیں، ہم محمد کے صحابہ ویسے ہی بہادر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضور کے دور میں تھے، ہم نے تلواریں نیام میں رکھی ہیں، نیام ان پہ فٹ نہیں کی ہمیشہ کے لیے، ہم نیام اتار سکتے ہیں، ہم ان کو مدینہ سے ایسے صاف کر کے رکھ دیں گے جیسے کسی چیز کو صاف کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان ایک بات فرماتے تھے، دیکھو میری ذاتی بات ہے، میں نہیں چاہتا میری ذاتیات کی وجہ سے مدینہ خون آلود ہو، میری ذات کی وجہ سے پیغمبر کا شہر خون آلود ہو، میں یہ نہیں چاہتا، یہ کام نہ کیا جائے۔ حضرت عثمان اس کا انکار کرتے، ہوتا ان لوگوں نے حضرت عثمان کی نرمی دیکھ کر ان لوگوں نے گھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بالکل وہ جو قصر سلطنت تھا، دارالحکومت جہاں حضرت عثمان عدالت والی جگہ میں بیٹھ کے فیصلے فرماتے تھے، اس تک یہ لوگ پہنچے ہیں۔ جمعہ کے دن میں عین اس وقت جب حضرت عثمان جمعہ کو خطبہ دینے آئے ہیں تو انہوں نے بھونڈی حرکت کی، جمعہ میں کھڑے ہو گئے اور وہاں لڑائی ہوئی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ تشدد کرنے لگے۔ حضرت عثمان اپنے دوستوں کو منع کرتے، آپ نے نہیں لڑنا۔ روایات میں اس حد تک لکھا ہے کہ جو عصا مبارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ میں لے کر خطبہ دیتے تھے، ظالموں نے ان میں سے ایک ظالم آگے بڑھا اور گھٹنے کے زور پہ اسے بھی توڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ حضرت عثمان کی چیخ نکل گئی، کہا ظالم جانتے ہو یہ کون سا عصا ہے؟ تمہیں پتہ ہے یہ کون سا عصا ہے؟ یہ وہ عصا ہے جس کو پکڑ کے میرے نبی خطبہ دیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے اس کی گھٹنے سے دانہ نکلا ہے جو پرانے زمانے کا کینسر بنے اور یہ اسی سے مرا ہے۔ مذاق تو نہیں تھا نا۔ تو یہ معاملہ آگے بڑھا ہے، حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھراؤ ہوا ہے، 40 دن تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پیاسا رکھا گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آخر اسی مسئلے پہ شہید کیا گیا، اسی مسئلے پہ شہید کیا گیا۔ آپ نے یہ کیا وہ کیا، بہرحال شہادت کا ایک لمبا واقعہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن حسین کو ایک دروازے کے اوپر پہرہ دار ٹھہرا گئے تھے۔ آپ کا چچا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ یہاں سے گزرے، یہ کہہ کے بیٹوں کو ٹھہرا دیا تھا۔ سیدنا حسن اور سیدنا حسین وہیں پہرہ داری پہ ٹھہرے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ حضرت حسین نے میدان کربلا میں 3 دن کی پیاس برداشت کی ہے۔ یہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کی وفات کے وقت تو عمر 5.5 سال تھی۔ انہوں نے یہ استقامت کس سے سیکھی ہے؟ انہوں نے عثمان کے در سے سیکھی ہے، انہوں نے وہیں ٹھہر کے پہرا دیا ہے۔ تو دیکھیں 40 دن تک اس بندے نے پیاس برداشت کی ہے۔ یہ سبق یہاں پڑھا تو میدان کربلا میں سنایا۔ بلوائی گھسے، ایک تفصیل ہے، میں اس کی اصل مسئلے پہ آتا ہوں۔ بلوائی گھسے، انہوں نے حملہ کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا ہے۔ اس شہادت کے وقت کی بات یہ ہے کہ حضرت عثمان اس صبح اٹھے نا تو حضرت عثمان نے تہبند اتار کے پاجامہ پہن لیا تھا۔ نائلہ حضرت عثمان کی بیوی، انہوں نے پوچھا وجہ، کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا عثمان جو آج روزے سے ہو نا، آج کے روزے کی افطاری اکٹھی ہوگی۔ آج تو ہم جا رہے ہیں، آج تو ہم دنیا چھوڑ جائیں گے اور تلاوت کلام پاک کر رہے ہیں۔
وہی ہوا، یہ گھر میں گھسے اور مارنے لگے، اس طرف سے نہیں جس طرف سے حضرت حسین کا پہرا تھا، ایک اور طرف سے۔ حضرت نائلہ نے بچانے کی کوشش کی تو سیدہ نائلہ کی 3 انگلیاں بھی کٹی ہیں، ان کی بیوی کی۔ بہرحال جب پتہ چلا حضرت عثمان شہید ہو گئے ہیں، حضرت علی آئے، بیٹوں پہ غصہ ہوئے، کہا ابو ہمیں تو نہیں پتا، آپ ہمیں اس جگہ پہ ٹھہرا گئے، وہ دوسری طرف، وہ چپکے سے گھسے، کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہرحال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 3 دن تک نہ اٹھانے دیا گیا۔ کچھ مسلمان بھی نہیں ہے، سیدنا علی کو حکم بھی نہیں ہے، ابھی وہ خلافت پہ آئے بھی نہیں ہیں، اور ان کی طرف سے دعویٰ بولا ہوا ہے۔ آخر کسی معاملے میں جا کر رات کو سیدنا عثمان غنی کا جنازہ پڑھا گیا، دفن کیا گیا۔ یہ خبر تو بلاد اسلامیہ میں پھیلنی تھی نا، یہ خبر پھر پھیلی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے خلیفہ بنے ہیں مسلمانوں کے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے والد سیدنا زبیر ابن العوام اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ 2 صحابی ہیں جو مکہ آئے حضرت اماں عائشہ کے پاس۔ اس وقت تو صحابہ کرام کو کوئی، وہ دیکھو نا، غم اور صدمے جو ہوتے ہیں نا، تو اس وقت کندھا ڈھونڈا جاتا ہے جس کندھے پہ سر رکھ کے رویا جائے، اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے کوئی سایہ تلاش کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ادھر سے خلیفہ بنے، اور یہ 2 عشرہ مبشرہ کے صحابی حضرت زبیر اور حضرت طلحہ مکہ پہنچے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ اس وقت موجود تھی، حج پہ آئی ہوئی تھی، انہیں آ کر خلیفہ وقت کی مظلومانہ شہادت بتائی، بہت پریشان ہوئے، دیکھا ہم تو تھوڑے تھے، ہم وہاں آگے چل نہ سکے، مسلمانوں کو مزید اس مسئلے میں ساتھ ملانا چاہیے۔ تو مشورہ ہوا ان حضرات کا اماں عائشہ سے، مسلمانوں میں کون سا شہر ہے بلاد اسلامیہ کا جس میں مسلمان مضبوط ہیں، ان کو ساتھ مل کے علی کی مدد کی جائے اور قاتلین عثمان سے بدلہ لیا جائے۔ بصرے کا شہر طے ہوا کہ بصرہ کے مسلمانوں سے بات کرتے ہیں، وہ اگر مل گئے تو ہمیں قاتلین عثمان سے مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہے وہ لشکر، ہزاروں کی تعداد میں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو حضرت عائشہ نے سفر کیا ہے انہی کے ساتھ، انہی کو ساتھ لے کر، ان کے ساتھ بھانجے عبداللہ بن زبیر بھی موجود ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے، حضرت اسماء کے بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کی بہن کے بیٹے ہیں، یہ ساتھ چلے ہیں۔ بصرہ پہنچے، وہاں کے مسلمانوں کو آگاہ کرنا ہے، قوت اکٹھی کرنی ہے، پھر جا کر بدلہ لینا ہے۔ پیچھے سے انہی بلوائیوں میں چند بندے جو حضرت علی کے لشکر میں گھس گئے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا اپنا ہے یا غیر ہے، ایماندار ہے یا بے ایمان ہے، صحابہ میں سے ہے یا بلوائیوں میں سے ہے، نہیں پتہ چلتا تھا۔ انہی نے وہاں سازشیں شروع کر دی ہیں، اور ان سازشوں میں ایک سازش یہ بھی تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ کو بتایا گیا، کچھ دنوں پہلے یہاں سے عبداللہ بن زبیر کے والد زبیر گئے ہیں اور طلحہ گئے، کہا جی گئے ہیں مکہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہاں گئے ہیں؟ وہ تو بصرہ پہنچ گئے، بصرہ میں ایک بہت بڑی فوج لے کے آپ پہ حملہ آور ہوں گے مدینہ میں۔ اچھا، یہ متواتر خبریں حضرت علی کو بتائی جا رہی ہیں، حضرت علی پریشان ہے اس معاملے میں، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ چلے ہیں بصرہ پتہ کرنے کے لیے، اپنے ساتھ حضرت علی کا لشکر بھی تھا، بھی ایسا معاملہ کیا ہے یہ دیکھا جائے۔ تو بصرہ میں جو جمل کا مقام آتا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جمل پہ سوار تھی، اونٹ پہ، یہ بصرہ کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں پہ جا کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لشکر بھی ہے اور حضرت علی کا لشکر بھی ہے، یہ دونوں ملتے ہیں، اپنے اپنے لشکر نے پڑاؤ ڈالا۔ حضرت طلحہ اور زبیر کو حضرت علی ملے اور پوچھا ادھر میرے خلاف سازش کرنے آئے؟ کہا نہیں، ہم تو آپ کے خلاف سازش کرنے نہیں آئے امیر المؤمنین، ایسی تو کوئی بات، آپ پھر ادھر کیوں آئے ہیں؟ ہم تو قوت مزید اکٹھی کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ کمزور ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، قاتلین عثمان سے بدلہ لے سکے۔ اچھا، ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ یہ بھی سازش تھی، رات کا وقت ہے، یہ دونوں لشکر وہاں ہیں، تو اب تو ہمیں کوچ کرنا چاہیے، کہا رات لیٹ ہو گئی ہے، ابھی سو جاتے ہیں، صبح لشکر کوچ کرے گا۔ ان دونوں لشکروں نے پڑاؤ کیا ہے، اللہ اللہ، اپنے اپنے خیمے میں جا کر رات گزارنے کا انتظام کرنے کے لیے سو گئے ہیں، لیکن دشمن کی آنکھ نہیں سوئی، وہ لوگ نہیں سوئے جنہوں نے سازشیں کی تھی حضرت عثمان کے خلاف، قاتلین عثمان کا لشکر نہیں سویا، وہ کیسے سو سکتے تھے؟ ان کی تو آج خیر بھی نہیں تھی نا، ان نے رات ہی رات مشورہ کیا ہے، کچھ کرو، کچھ کرو، کوئی ہاتھ پاؤں مارو، ورنہ تو ہم نہیں بچیں گے۔ اور منافقت کی سازش کامیاب ہونے لگی، 2 آدمیوں کی ٹیم تشکیل ہوئی، ایک لمبی صف بنائی جائے، ایک کا منہ شمال کی طرف، ایک کا منہ جنوب کی طرف، ان کی کمریں آپس میں ملی ہوئی ہوں، یہ دونوں مسلمانوں کے لشکر کے درمیان کی گزرگاہ سے گزرے،
दाईं तरफ वाले दाईं तरफ के लश्कर पे तीर मारें, बाईं तरफ वाले लोग बाईं तरफ के लश्कर पे तीर मारें, तो वो समझेंगे जंग छिड़ गई है, जंग लग जाएगी, हमारा मंजिल हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। और वही हुआ। तहज्जुद का वक्त है, सैयदना अम्मार इब्न यासिर इधर तहज्जुद पढ़ रहे हैं और उधर हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर के वालिद हजरत जुबैर, हजरत तलहा, ये लोग तहज्जुद पढ़ रहे हैं। ऐन उस मौके पे इन बेईमानों ने, कातिलीन उस्मान के लश्कर ने, अब्दुल्ला बिन सबा के टोले और गिरोह ने वो वार करना शुरू किया है। इधर वाले लोगों ने समझा अली तो आए ही जंग करने के लिए थे ना, देखो इसने जंग छेड़ दी है, इसकी तरफ से तो तीर आए हैं। और उधर के लोगों ने समझा है देखो ये लोग इधर हमसे लड़ने आए थे, अली देखा है आज इनकी तरफ से तीर हमारे ऊपर शुरू हो गए। अब बताओ, रात का आलम हो, मोबाइल और इंटरनेट का जमाना ना हो, कुछ मालूम ना हो, शुकूक व शुबहात पहले झूठे पैदा कर दिए जाएं, उल्टा ऊपर से तीर लगना भी शुरू हो जाएं, बंदे वहां इंजरी और जख्मी होना शुरू हो जाएं, तो कौन आदमी एतबार नहीं करेगा कि लड़ने वाले ही तो थे सामने गिरोह वाले। ये लड़ाई सुबह से चली और शाम को रुकी है। इसमें जो लोग शहीद भी हुए हैं और बहुत बड़ा उम्मत का नुकसान हो। मैंने कहा ना मौजू अजीब, मेरी तबीयत अल्लाह कसम साथ नहीं देती इसको गुफ्तगू करते हुए। मैंने सुबह भी आपको सबक पढ़ाया है, आपने उस वक्त में मुझे देखा, अब भी ये अजीब मौजू है। इन्होंने अपनी साजिश में बज़ाहिर कामयाबी देखी है, इस जंग में कई सहाबा काम आए हैं और आखिर में जब जंग के शोले जाकर ठंडे हुए, ये लश्कर एक दूसरे के करीब उस वक्त हुए जब हजरत अम्मा आयशा का हुजत नीचे गिरने लगा। क्यों? इन्हीं कातिलीन उस्मान ने देखा हजरत अम्मा तो ऊंट पे सवार हैं, अपने कजावे में हैं, इस ऊंट को अपनी जगह पे खड़ा होते देख के लोग लड़ रहे हैं, क्यों ना नौजुबिल्ला अम्मा आयशा का काम तमाम कर दिया जाए। ये आए, ऊंट बहुत ऊंचा था, उस पर कोई वार इनका चल नहीं सकता था, तो इन्होंने ऊंट की कूंचे और उसके पांव काट दिए। जमल ऊंट को कहते हैं, उसके पांव कटे, उसी वजह से इस जंग का नाम जंगे जमल है। और वहां पे फिर हजरत अली करीब आए और पूछा ये क्या हुआ, क्यों जंग छेड़ी? कहा हमने तो नहीं छेड़ी, यूं हुआ यूं हुआ। आपस में तबादला ख्याल हुआ है, पता चला है एक बार फिर मुनाफिक ने लड़ा दिया है। इस मौके पे सैयदना अली जुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लश्कर वालों का जनाजा अदा फरमाया है और इधर वालों ने हजरत अली जुल मुर्तज़ा के मक़तूलीन का जनाजा अदा फरमाया। यार ये लड़ाई होती है, दोनों एक दूसरे के तजहीज़ व तकफीन में शामिल हुए हैं और देख देख के शामिल हुए हैं। देखो कोई मुनाफिक बेईमान ना हो, इसमें कोई गलत कातिलीन उस्मान वाला ना हो, मट्टी साफ करके एक दूसरे से पूछते थे, अपने थे तो पढ़ते थे, गैर था तो छोड़ देते थे, यूं जनाजे हुए। और ये जंग जमल है, ये सहाबा की लड़ाई है जो आज लड़ाइयों की बुनियाद से उछाला जाता है। इसमें एक मौका ऐसा भी आया जब सैयदना अली जुल मुर्तज़ा हजरत तलहा की कब्र पे आए हैं, तलहा के लाशे पे आए हैं, तो अपने रान पे हाथ मार के कहा या लई तो उम्मी लम तलिदनी वया लई तमित तो कबल हाजा वकुंतु नसियम मनसिया। अली तुझे तेरी माँ फातिमा बिनते असद न जनती, ऐ काश तो दुनिया में पैदा न होता, तूने जुबैर की लाशा अपनी आंखों से देखा है, तुझे याद नहीं है अली, तूने हुजूर से ये बात नहीं सुनी थी, जुबैर और जुबैर का कातिल जन्नत में इकट्ठे नहीं हो सकते। और हजरत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कातिल को तो जहन्नम की खुशखबरी हुजूर ने सुनाई थी। वहां भी सैयदना अली जुल मुर्तज़ा परेशान है, ये जंग इसे फसाद कहते हैं, इसे नफरत कहते हैं, यहां तो यही मामला चल रहा है। और फिर इसके बाद सैयदना अली ने फौज की निगरानी में, अपने बंदों की निगरानी में अम्मा आयशा को वापस भिजवाया है और मदीना मुनव्वरा अम्मा आयशा पहुंची हैं सैयदना अली जुल मुर्तज़ा की फौज की कस्टडी में। इसे लड़ाई कहते हैं। ये जंग जमल है जिसको कहा जाता है साहब आपस में लड़े। वो कहते हैं ना काफरों की चाल थी जो बायसे किताल थी, वरना वो तो आपस में सरापा खैर खाई थे, सरापा खैर खाई थे। ये तो काफिर की चाल दरमियान में काम कर रही थी, ये लड़ाया गया, यूं फसाद किया गया। नाजरीन, हम यहाँ पर एक छोटी सी बात करना चाहेंगे कि अक्सर लोग ये सोचते हैं कि सहाबा के दरमियान इस लेवल की मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट हो गई। तो इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा यानी कि अली भाई की मिसाल आपके सामने है। आपको याद होगा कि अली भाई पे हमला हुआ था
اب جس نے حملہ کیا تھا اس نے حملہ اس وجہ سے کیا تھا کہ اس کے نزدیک علی بھائی کسی مسئلے کو نہیں مانتے تھے، جبکہ علی بھائی اس کو یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ بھائی میں اس مسئلے کو مانتا ہوں اور میں نے اس پہ بیان بھی ریکارڈ کروایا ہے۔ تو آج کے دور میں جب علی بھائی کا نظریہ جاننا، ان سے ٹیلی فون پہ بات کرنا یا ان سے ملاقات کرنا انتہائی آسان ہے، تو اگر آج کے دور میں اس لیول کی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو سکتی ہے تو صحابہ کے دور میں تو بدرجہ اولیٰ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زبانوں کو صحابہ کے خلاف بولنے سے پاک رکھنا چاہیے اور کسی صحابی کی تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔